بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد کے ایک بزرگ ابو عامر رحمہ اللہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میرے گھر کی دیوار اچانک گر گئی۔ مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور چوراہے پر پہنچا۔ وہاں مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تھیلا اور مزدوری کا دوسرا سامان تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے کہا، گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر تمہیں منظور ہیں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری دو گے، نہ کم نہ زیادہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لوگے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کیں اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ وہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ میں نے بخوشی اسے اجرت ادا کی اور اجرت کچھ زیادہ دینا چاہی، لیکن اس نے اپنی شرطیں یاد دلائیں جس پر میں خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے والے دن مزدوری کرتا ہے، باقی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی خاص آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اسے کہا، میرے بھائی، تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے۔ اگر پسند کرے تو میرے ساتھ میرے گھر چل اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دے۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر مان گیا، لیکن ایک شرط پر کہ مجھ سے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں لے گا۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی ہم سے کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے بھائی، لگتا ہے اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، لہذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ میری تدفین سے فارغ ہونے کے بعد بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا، اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ عز و جل سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس پچھتاوے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کر کے انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غم زدہ رہا، پھر اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو اس نے اندر جانے کی اجازت دینے کے بجائے اپنے پاس بٹھا لیا اور رکا اندر بھیج دیا۔ آخر کار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا، کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کے بجائے رقے کا سہارا لیا گیا؟ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی فوراً کہا، یہ چیزیں تجھے کس نے دیں؟ میں نے عرض کیا، ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، اور رو پڑا۔ کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا، وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ شام کو ہوش میں آیا۔ میں اس دوران حیران و پریشان وہیں موجود رہا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا، اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ میں نے اسے نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق،
اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے ہوئے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ علی جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ تم نے میرے اس بیٹے سے مزدوری کروائی اور گارے کا کام لیا، کم از کم نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی لحاظ کر لیتے۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ خلیفہ کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے اور میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں اسی کشمکش کے عالم میں تھا کہ خلیفہ کہنے لگے کہ میرے اس بیٹے کو حکومت اور دنیا سے کچھ لگاؤ نہ تھا۔ ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے جانے لگا تاکہ اپنے اللہ کو یاد کروں، تو اس کی ماں نے ایک قرآن پاک اور ایک انگوٹھی دی۔ قرآن پاک اس لیے تاکہ اسے پڑھتا رہے اور انگوٹھی اس لیے کہ بوقت ضرورت کام میں لائے۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی، یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی اور وہی قرآن پاک اور انگوٹھی اپنے ساتھ لائے۔ بعض کتب میں اس نوجوان کا نام احمد آیا ہے۔ اسے احمد سبتی کہا جاتا تھا۔ سبت ہفتہ کے دن کو کہتے ہیں کیونکہ وہ صرف ہفتے کے دن ہی کام کیا کرتا تھا، اس لیے احمد سبتی کے نام سے مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔